اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پیش خدمت ہے بڑی سے بڑی حاجت۔ 7 دن کے اندر، صرف 7 دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجت پوری کرنے کے لیے سورہ رحمان کا یہ عمل۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی ایک ایسی سورت جس کے اندر اللہ پاک نے جو نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں، اور اس کا ذکر کرنے کے بعد بار بار اللہ نے یہ اس کلام کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ یعنی اس کو یہ جھنجھوڑ دیتی ہے بندے کو۔ جب یہ بندہ پڑھتا ہے نا، اللہ جب یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں تمہارے لیے تخلیق کی، اب بتاؤ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور واقعی ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلا۔ اللہ کی اتنی بڑی رحمتیں۔ 3 باتیں جو ہے نا وہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو سورہ رحمان کے اندر اللہ پاک نے 3 باتوں کا جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے اس کا نچوڑ جو ہے سورہ رحمان کا، وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ پاک نے رزق جو ہے نا، رزق اس کو اگر اللہ پاک جو ہے وہ رزق کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مال مطلب کھانا خوراک ہماری ہوتی ہے نا، یہ اگر ہم زیادہ سٹور کریں نا یہ خراب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو رحمت بندے پہ یہ کی، 3 رحمتوں کا ذکر اس میں خاص طور پہ ہے کہ ہاں یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اس میں۔ اگر یہ نہ ہوتی نا تو یقین کریں کہ جس طرح روپیہ پیسہ لوگ جوڑ کے جمع کر کے رکھتے ہیں نا، تو مال بھی صدیوں کا لوگوں نے رکھا ہوا تھا۔ کوئی کسی کو دیتا، لوگ بھوکے مر جاتے، اور لوگ گندم اور کھانے کی چیزیں اور اناج جو ہے یہ راشن یہ سٹور کر لیتے۔ جبلت ہے انسان کی۔ آپ دیکھیں نا، اگر روپیہ ابھی آج کل وہ ایک بات چلی ہوئی ہے، گورنمنٹ نے چلائی ہوئی ہے کہ جو نوٹوں کا ڈیزائن چینج ہو رہا ہے۔ وہ کیوں چینج کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ سال سے جب تک اگر 10 سال سے نوٹوں کا ڈیزائن چینج نہیں ہوا تو لوگوں نے اپنے مطلب گدوں کے اندر بھر کے رکھے ہوئے ہیں نوٹ۔ مطلب یہ مال جوڑنے کا ہوس، یہ مال کا اتنا، اور اس طرح سے لوگ جو ہے اس کو جمع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اس کے لیے ہلاکت اور تباہی کا یہ اندیا دیا کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور گن کے رکھتے ہیں، جمع مالہ عددہ۔ تو جو یہ اس کی اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا، لیکن ہماری عادت ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑی توکل کی چیز کیا ہے؟ ہمارے بینک اکاؤنٹ کا پیسہ، ہماری جیب میں پڑا ہوا روپیہ، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی تسکین کا باعث ہے۔ یہی ہمارا جو ہے اس کے اوپر ہمارا توکل ہے۔ اگر ہماری جیب میں پیسہ، ہمارے بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے، پھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، اب ہم ٹھیک ہے۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور میرا رب مجھ سے راضی ہے، مجھے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ ہر وقت میری جو بھی ضرورت ہوگی وہ پوری کر دے گا، اس کا بندوبست کر دے گا۔ نمبر 1 مال کا خراب ہو جانا، اناج کا خراب ہو جانا، یہ ایک رحمت۔ اور دوسری جو ہے مردے جو ہے مردوں کا گل سڑ جانا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہ ہوتا نا تو لوگ ابھی اپنے پیاروں کو آج تک لے کے بیٹھے ہوتے، دفناتے ہی نہ۔ اگر مرنے کے بعد جب جان انسان کی نکل جاتی ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کا جسم رہ جاتا ہے، اگر وہ گلے سڑے نہ، اللہ کی کتنی بڑی یہ رحمت اللہ فرماتے اس میں ہے کہ اگر یہ نہ سڑے تو لوگ اپنے پیاروں کو دفناتے ہی نہ، لے کے بیٹھے رہتے۔ ٹھیک ہے، جس طرح فرعون کے دور کے اندر تو وہ لگا دیتے تھے اس کے اوپر کوئی کیمیکل لگا کے، وہ آج تک وہ ممیز کی شکل میں وہ ان کی جو لاشیں ہیں وہ عبرت کا مقام بنی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں، لیٹ سپوز ایک فرض کر لیتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد جسم کا گلنا سڑنا نہ ہوتا تو یہاں تو صدیوں سے، اربوں سالوں سے جو سے دنیا بنی اور کتنے انسان تھے، وہ سب کے سب پڑے ہوتے، وہ کوئی بھی اپنے پیارے کو دفناتا ہی نہ۔ لیکن یہ اللہ کا کیسا سسٹم ہے کہ اگر آپ اس کو جیسے ہی وہ فوت ہوتا ہے فٹافٹ کہتے ہیں بس جناب اس کو ابھی آج کے آج قبر میں اتار دیں، کیونکہ پھر اس کے اندر سے سڑنا گلنا جو ہے وہ شروع ہو جانا ہے، اس کی ڈسٹرکشن شروع ہو جانی ہے۔ تو یہ رحمتیں ہیں۔ آپ کو ہمیں اس چیز کی بھی سمجھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کتنی، وہ اللہ پاک بار بار اسی لیے تو سورت میں فرما رہا ہے کہ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ ہر پریشانی، دکھ، غم کے بعد اللہ نے خوشی رکھی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کو خوشی کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہونا تھا کہ سکھ، خوشی، راحت کہتے کسے ہیں۔ کیونکہ اگر دکھ نہ ہوتا، دکھ کی انٹینسٹی آپ کو فیل ہی نہ ہوتی تو آپ کو خوشی کا کوئی مزہ نہیں ہونا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات نہ بناتا اور دن ہی دن ہوتا تو آپ کو کوئی چس نہیں ہونی تھی۔ یعنی دھوپ اور چھاؤں بنائی، اللہ پاک نے ہر چیز مسلسل دیکھی ہے، اس کے اندر رکھا کہ اگر غم دیا، دکھ دیا، پریشانی دی، جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں حاجت کے لیے، میں آپ کو اسی کا عمل بتانے جا رہا ہوں۔
تو ضرورت پڑ گئی, حاجت پڑ گئی, پریشانی ہو گئی. یہ پریشانی جب پڑتی ہے اور اس کے بعد جب سالو ہوتی ہے, جو وہ خوشی انسان کو ملتی ہے, بس یہی مقصود ہے. پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملا ہے. کوئی چیز کی اہمیت کا اندازہ اسی وقت ملتا ہے نا جب وہ کسی مشکل سے اور جدوجہد سے حاصل ہوتی ہے. تو آسانی سے جو چیز مل جائے نا, اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی انسان کی زندگی کے اندر. اسی لیے میں بھی اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ سب کو میسر نہ ہو جایا کرو, سب کے لیے اویلیبل نہ ہو جایا کرو, ٹھیک ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو پریشس رکھو. باقی اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والا ہے. اللہ کے سامنے عاجزی بنتی ہے, اللہ کے سامنے جھکتے رہو. تم اللہ کے سامنے اگر جھک جاؤ گے نا اور اپنی عاجزی پیش کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو آپ کے سامنے جھکانے کی طاقت رکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو بس اس کے ہو جاؤ تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو زندگی میں دو باتیں ہوتی ہیں, یا تو آپ کسی کو اپنا کر لیں یا آپ کسی کے ہو جائیں. اس کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں. یا کسی کو اپنا کر لیں یا کسی کے ہو جائیں. اس کے علاوہ کوئی تیسرا ہے ہی نہیں ہے. اور یہ دو ہی باتیں ہوتی ہیں, یا تو انسان کسی کا ہو جایا کرتا ہے اور یا کوئی اس کا ہو جایا کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری سچویشن میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھی. خیر, سورہ رحمان کے اندر یہ چیزوں کا تذکرہ اللہ پاک نے کر دیا اور ہمیں ہدایت بھی کی, اور بار بار کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو شکر. ہم نہیں جھٹلا سکتے میرے رب, ہم عاجز بندے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. انسان کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ تھوڑا سا پریشانی پڑنے پہ گھبرا جاتا ہے, اور اس گھبراہٹ کے اندر اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں کیا. حالانکہ اللہ پاک نے جب یہ پریشانی آپ پر کوئی بھی مصیبت بھیجنی, حل اس کا پہلے پیدا فرما دینا. اور حکم یہ ہوتا ہے کہ تم میرے بندے صرف صبر سے کام لو, شکر ادا کرو, صبر کرو اور نماز پڑھو. بس وہ معاملات جس طرح تمہارے پہ کوئی پریشانی آئی ہے اسی طرح تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا وہ ختم ہو جائے گا. تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. یہ ہے رب کا فیصلہ. چلیں جی, اب آپ کو حاجت کا وظیفہ بتائیں. سورہ رحمان کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ سورہ رحمان کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے, یہ دو ٹائم آپ کر لیں, یا فجر کا ٹائم رکھ لیں یا عشاء کا ٹائم رکھ لیں, ٹھیک ہے. کسی بڑی سے بڑی حاجت کو 7 دن میں, صرف 7 دن میں کسی بھی بڑی سے بڑی حاجت یا مشکل کو حل کرنے کے لیے سورہ رحمان کو یا فجر کے بعد یا عشاء کے بعد ایک ہی نشست میں 20 بار بیٹھ کے پڑھ لیں. کتنی بار؟ 20 ٹائمز. اول آخر 3 بار درود ابراہیمی, 20 دفعہ سورہ رحمان. پھر اپنے مسائل کے لیے جو بھی حاجت ضرورت ہے اس کے لیے دعا کریں. اور یہ صرف 7 دن کا عمل ہے. آپ یا تو فجر کا ٹائم رکھ لیں یا عشاء کا, جو بھی ٹائم رکھیے گا پھر ایک ہی رکھیے گا. اگر فجر پڑھنا ہے تو فجر رکھیے گا, اور عشاء پڑھنا ہے تو عشاء رکھیے گا. 7 دن اس کو کر لیں. 7 دن کے بعد آپ کی وہ حاجت انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پوری ہو چکی ہوگی, آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا. یہ 7 ڈیز کا سورہ رحمان کا بڑا زبردست اور پرفیکٹ عمل ہے. جس کو بھی یہ حاجت کے لیے بتایا گیا ہے, جس نے بھی اس پہ عمل کیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے رحمت سے ہمیشہ نوازا ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے. اور اس کی وہ ضرورت, وہ خواہش, وہ بھی جو بھی اس کا معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے. یقین کامل رکھیے, اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ کوئی شاجی کی اپنی من گھڑت بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام اٹھا لیں, ٹھیک ہے. جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ رب سے مانگنی ہے. رب سے مانگنے کے لیے رب کو راضی کرنا ہے. سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے کلام کی تلاوت کریں, قرآن پاک پڑھیں. سورہ رحمان میں اللہ پاک کو بار بار جب آپ پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, جب یہ آیت آپ ہی پڑھ کے دہرا رہے ہوں گے, ہاں میرے رب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤں. تو بس اللہ تو پھر دیکھ رہا نا بندے کی انٹینشنز کو, نیت تو وہ بہتر جانتا ہے. آپ اپنی نیت صاف رکھیں, انٹینشن اچھی رکھیں, انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے, برکت ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قرآن آج بھی وہی ہے 1400 سال پہلے جو تھا, صرف قاری بدل گئے ہیں. پہلے کے قاری اور تھے, ان کے اندر ایمان کی گرمی تھی, طاقت تھی, ان کا توکل سٹرونگ تھا. آج کا قاری جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. بہرحال جی, زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.